یوہان ہمارے ساتھ ہیں. ہاں یوہان بھائی, ہیلو. مسلمان نہ جوائن کریں یار پیچھے. جی جی بھائی, وائس کلیئر آ رہا ہے ایک بار بس. بالکل تو بالکل مطلب کلیئر آ رہا جیسے ہم جی جی تو مطلب جیسے ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک بچہ ہے تو وہ کوئی بھی اسکول میں ایڈمیشن لیتا ہے تاکہ وہ ٹیسٹ دے کے پاس ہو سکے. سملرلی ہے. آپ کے ریلیجن میں بھی ایسا کانسیپٹ ہے, اس دنیا میں ایڈمیشن لیتا کہ ٹیسٹ دے سکے. تو اس میں ہمارا فری ول کیوں نہیں ہے, کیونکہ ہم ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں کہ نہیں اس دنیا میں جیسے اسکول میں ہوتا ہے, یہ فری ول گاڈ نے ہم کو کیوں نہیں دی؟ ٹھیک ہے, دیکھو جو مثال آپ نے دی ہے نا وہ پارشلی ٹھیک بیٹھتی ہے, پارشلی ٹھیک بیٹھتی ہے, ٹھیک ہے. مگر جب آپ مکمل پکچر رکھو گے نا فری ول کے کانسیپٹ کو, یہ بیسیکلی ایک فالس ایکویلنس بول لو یا فالس اینالوجی سمجھ لو, ٹھیک ہے. ہمارا ماننا یہ ہے یہ دنیا امتحان گاہ ہے. اب آپ یہاں سے اینالوجی کو شروع کرو کہ ایک بچہ جب امتحان کے اندر بیٹھا ہے, یہاں سے وہ لاجک بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے. اب آپ کہہ رہے ہو کہ وہ بچہ جو ہے نا اس نے تو چاہا ہی نہیں ہے کہ وہ یہ ایگزام دے, ٹھیک ہے نا, اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس سے کچھ کر لے, مگر آپ کہہ رہے ہو کہ امتحان دینا ہے, یہی بات رکھ رہے ہو نا؟ ہاں مطلب کہ ایڈمیشن تو اس کے چوائس سے نہیں ہوا, ایڈمیشن اس دنیا میں ہاں یہی بولنا بالکل چاہ ایسے, بالکل ایسے ہی ہے. اس میں دو طرح سے جواب بن سکتا ہے. ایک یہ ہے کہ ایک اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے, اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے, تو پیورلی اسلامک کانسیپٹ ہے جس کو عہد الست بولتے ہیں. عہد الست سورہ بقرہ میں آیا ہے, ابھی دکھاتا ہوں تھوڑی دیر میں. ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ ہمیں یاد نہیں ہے مگر ہم نے ایڈمیشن لیا تھا, ہم سے پوچھا گیا تھا. اب سوال اٹھتا ہے کہ ہمیں یاد نہیں ہے تو پھر مجھے کیا پتا, مجھے تو فیل ہو رہا ہے کہ میرے سے تو پرمیشن لی نہیں گئی تھی. یاد نہ ہونے کے پیچھے بھی ایک فلسفی ہے جو اسلامک بیس ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیں یہاں بھیج کر یہ چیز بھلائی گئی کہ تم سے یہ پرمیشن کس طرح لی گئی تھی, یہ ہمیں بلا دیا گیا. اور اس بلا دینے کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ اگر ہمیں یاد ہوتا کہ ہم سے اس دنیا کے امتحان میں پرمیشن لی گئی ہے تو پھر امتحان خود بخود ریورس ہو جاتا, خود بخود. مثال کے طور پر اچھا. مجھے آج یاد ہوتا کہ جس وقت میں نے اجازت دی تھی کہ اے اللہ تو مجھے اس دنیا میں امتحان میں بھیج, مجھے یاد ہو, تو پھر وہ جو بیس ہے نا امتحان کی کہ مجھے دوبارہ سے ریئلائز کرنا ہے, دوبارہ سے کھوجنا ہے, دوبارہ سے جانکاری پراپت کرنی ہے, ستیہ کی کھوج میں نکلنا ہے, انبیاء اور رسول کا جو سلسلہ ہے وہ سارے کا سارا ریورس ہو جائے گا. نمبر ایک تو ایک یہ ہے, ایک جواب اس کا یہ ہے کہ ہمیں اجازت ہم سے مانگی گئی تھی, ہمارا ایڈمیشن ہوا اور ہم نے کہا بلا, ہم نے اس چیز کی کہی. اچھا, ایک تو عہد الست سے لنک کرتے ہیں. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ عہد الست میں ملٹیپل چیزیں ہوئی تھی. عہد الست کا مطلب یہ ہے, میں آپ کو شاید نہ سمجھ آ رہی ہو, عہد الست سورہ بقرہ میں جس کو ایکسپلین کیا گیا ہے اس کو کہتے ہیں جب ہم عالم ارواح میں تھے, یعنی ہم جب ہماری آتمائیں اتپن ہوئی تھی, تو جب آتمائیں اتپن ہوئی تھی تو ان آتماؤں کے سامنے فری ول رکھی گئی تھی, جس کو سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. تو سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انا عرضنا الامانات, ہم نے امانت کو, امانتا ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر, زمینوں پر, پہاڑوں پر, کہ یہ ہے فری ول, کیا تم چاہتے ہو, یعنی دوسری مخلوقات کے اوپر. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا, تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ اس کو اٹھائیں, ٹھیک ہے, اس کو اٹھائیں, اس سے انکار کر دیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ, فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ, انسان نے اس کو اٹھا لیا. یہ ہے فری ول کا پارٹ. تو عہد الست کہتے ہیں جب آتمائیں اتپن ہوئی تھیں اس سمے کے اوپر ہم سے یہ چیزیں پوچھی گئی تھیں, کیا میں تمہارا رب ہوں؟ ہم نے کہا تھا کہ بالکل ہو. ہم سے پوچھا گیا کہ کیا تم یہ فری ول لینا چاہتے ہو؟ ہم نے اس کو اٹھایا, اور جب فری ول اٹھائی تو اس کے بعد ہمیں پیش ہونا تھا, ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک یہ جی تو ہو گیا ایک حصہ جواب کا, ایک حصہ جواب کا. دوسرا حصہ ہے, دوسرا حصہ یہ ہے کہ یہ سوال صرف فری ول کے اوپر نہیں اٹھے گا کہ ہم سے پوچھا کیوں نہیں گیا یہاں بھیجنے میں. دنیا میں بھیجنے سے زیادہ بڑا سوال ہے یہ پوچھنا ہمیں بنایا ہی کیوں گیا تھا. دیکھو, فری ول دے کر دنیا میں بھیجنا یہ بعد کی بات ہے, سیکنڈری ہے. پہلے تو ہمارا اتپن ہونا ہے, ہم سے پوچھ کر تو ہمیں اتپن بھی نہیں کیا گیا. پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کیوں کیا گیا. اس پر میں اس کو اس طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ اعتراض ہے نا
کہ اللہ اپنی ول کو استعمال نہیں کر سکتا ہماری ایجاد کے بغیر. تو سب سے پہلا سوال آپ کے ماتا پتا سے بننا چاہیے کہ انہوں نے ویریا پھینکتے ہوئے، ٹھیک ہے، سمبھوگ کرتے ہوئے آپ سے پوچھا تھا کہ یوحنا آپ آنے لگے ہو تو آپ آنا چاہتے ہو تاکہ میں پھر یہ کروں اور آپ آئے 9 مہینے بعد؟ نہیں پوچھا تھا. پتہ ہے کیوں؟ نہیں. کیونکہ ان کے پاس پاور تھی، ان کے پاس پوٹینشل تھا کہ وہ یہ کریں اور آپ آؤ. ٹھیک ہے. اب جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ماتا پتا کے پاس آپ کو اتپن کرنے کا پوٹینشل اور پاور موجود ہوتی ہے اور آپ کو اتپن کرنے کے لیے ان کو آپ سے پوچھنے کی کوئی آوشکتا یا ضرورت نہیں ہوتی، اسی طرح اس کائنات کا اور برہمانڈ کا خالق آپ کو اتپن کرنے کے لیے اس کو کسی قسم کی آپ کی اچھا آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو بنانے لگا ہوں، آپ ریڈی ہو؟ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں، کوئی آپتی تو نہیں؟ وہ خالق ہے، آپ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں اسے، اس نے اتپن کیا. یہ اس سے بھی بڑا سوال تھا جس کو انسان کو سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے میرا بھائی، جب یہ مسئلہ حل ہو جائے جی. فری ول بہت چھوٹی چیز رہ جاتی ہے. جی.